شکر کرنے والا انسان باکمال لیول پہ پہنچ جائے گا اور شکوے شکایت کرنے والا انسان زیرو پہ کیا مائنس کی زندگی گزارے گا۔ بالکل یہ آزمودہ چیز ہے، سائنٹیفکلی اسلام کی روح سے کسی بھی ریلیجن کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جو انسان شکر کرنے والا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر راضی رہنے والا ہے، اپنے خالق کے ساتھ راضی رہنے والا جو شخص ہے، وہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی میدان میں مات نہیں کھائے گا۔ اور جو شخص ہمیشہ شکوے شکایت والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کچھ وقت کے لیے فار دا ٹائم بینگ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کو وہ دنیاوی لحاظ سے اپنی بہت بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس انسان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ بالکل وقتی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو زوال پذیر ہوگا تو دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ یعنی کہ جو بھی انسان اپنے خالق کے ساتھ راضی نہیں ہے، اس کی جو رضا ہے اس کے ساتھ راضی نہیں ہے، تو وہ زندگی میں کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بھی انسان اپنے رب کے سامنے شکوے شکایتیں کرتا ہے نا، وہ کبھی یہ مت سوچے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ آنے والی نسلوں کو ایک نئی ڈائریکشن دے جائے گا، ایک نیا راستہ دے جائے گا، یا کچھ ایسا کر جائے گا کہ اس کے جانے کے بعد اسے لوگ یاد رکھیں گے۔ وہ شخص کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ صرف انسان وہی کر سکتا ہے جو صرف اور صرف خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا، اپنے خالق کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اور مجبوری کے عالم میں نہیں، خوشی سے اس کی رضا میں راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، عملی طور پر زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، ہر لحاظ سے شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اس دنیا میں تو کیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے اور وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہے، اور وہ اتنی تیزی سے اپنی منزل کے پاس پہنچے گا کہ دنیا بھی حیران ہوگی کہ یہ کس عمل کی وجہ سے جو ہے اتنا کامیاب ہو گیا یا اتنی اوپر والی سطح پر پہنچ گیا۔ تو اس کا صرف اور صرف جو کارن ہے، جو وجہ ہے، وہ صرف اور صرف اس کا شکر ہے کہ وہ اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، جو اس نے دے دیا اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا۔ تو راضی ہونا سیکھیے، شکر ادا کرنا سیکھیے، زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی۔